السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ بھی آپ کو خوش رکھ کے شاد و آباد رکھ کے دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں آج کا ویڈیو جو ہے وہ شیطان نے گھمنڈ کیا تھا، غرور کیا تھا اس نے کہ میں کوئی چیز ہوں، میں کچھ ہوں، لیکن اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اس کو دیا، آج اس ویڈیو میں آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ ابلیس کا جنت میں رہنا اور فرشتوں کو درس دینا، ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سننے والے ہیں۔ شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو سن لینا۔ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کر دینا۔ آئیے سنتے ہیں کہ شیطان نے گھمنڈ کیا کس بات پر، کس چیز پر۔ سنتے ہیں اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عزازیل کی دانائی اور اس کا علم اور اس کی نکوکاری زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکارا ہو گئی، یعنی کہ جب یہ سب میں مطلب جو ہے فیوریٹ ہو گیا کہ بہت عبادت گزار ہے، یہ دانا ہے، علم والا ہے، جب سب میں پھیل گئی، سب کو پہچان ہو گئی اور سب کو خبر ہو گئی، تو اس نے اپنے دل میں یقین کر لیا کہ جو کچھ بھی میرا انتہائی اعزاز ہو رہا ہے، جو میری عزت کر رہا ہے، جیسے میری عزت ہو رہی ہے، در حقیقت میں ایسے ہی اعزاز کے قابل ہوں، یعنی ایسی عزت کے قابل ہوں۔ شیطان یہ اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے، اور اب زمین و آسمان میں ایک میں ہی عزت مند ہوں، یعنی میری عزت کے سوا کسی کی عزت نہیں ہے، یہ شیطان سوچ رہا ہے۔ بس جتنی اور جس قدر بھی میری عزت ہو وہ تھوڑی ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ صرف اور صرف میری ہی عزت ہونی چاہیے۔ نیز اب اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو ایسا اعزاز دینا چاہے گا تو میں اسے منع کر دوں گا، یعنی شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اب کسی کو بھی ایسا اعزاز بخشے گا تو میں اسے منع کر دوں گا، کسی کو اعزاز مت بخش ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے سنیں انشاءاللہ۔ اور یہ اعزاز ہرگز کسی غیر کو نہیں دینے دوں گا۔ نیز عزازیل کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اور ہی چیز ہو گیا ہوں، یعنی گھمنڈ اس کے دل و دماغ میں چھانے لگا کہ میں اور ہی کوئی چیز ہو گیا ہوں، اور اب بعد خدا تعالیٰ کے 14 طبق میں مجھ سے زیادہ نہ کوئی عالم ہے اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی زاہد ہے، یعنی کوئی زاہد بھی نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ شیطان یہ سوچتا ہے ابلیس، عزازیل، اللہ یہی ہے سبب لعنت پروردگار، یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کی لعنت کا سبب بن گیا۔ یا اللہ تو عالموں اور درویشوں کو ہی نہیں بلکہ تمام مومن مسلمانوں کو انانیت اور غرور سے بچا، آمین ثم آمین۔ اب آگے سنیں۔ اب عزازیل کا یہ حال ہے کہ وہ بڑے زور شور سے ہر ایک جگہ خدا کی عبادت کرتا پھرتا ہے، جی ہاں، اور دل میں اپنی عبادت پر فخر کرتا ہے، یعنی کہ بھائی اللہ کی کوئی بھی عبادت کرے گا تو کیا فخر کرے گا، وہ غرور کرے گا عبادت کرنے کے بعد ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، ایک دن بہت سے فرشتے جمع ہو کر اس کے پاس آئے اور کہا کہ اے مقدس صورت والے، آج ہمارا گزر لوح محفوظ کی طرف ہوا تھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک مقرب بارگاہ ایزدی عنقریب خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا، یعنی ایک مقرب شخص اللہ رب العزت کی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ پس اے عزازیل، اس وقت سے ہمیں سخت اندیشہ ہے، اس وقت سے سخت اندیشہ ہے کہ کون ملعون ہوتا ہے، خدا کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ ہم میں سے کوئی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یعنی فرشتوں نے آ کر اس سے کہا عزازیل سے کہ ایسا ایسا ہم نے لکھا دیکھا ہے اور ایسا کہیں کون ملعون ہوگا، سمجھے؟ تو عزازیل کیا کہتا ہے، یعنی شیطان کیا کہتا ہے، سنیں۔ عزازیل نے تمام واقعات سن کر کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، یہ واقعہ ہم سے اور تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ میں بہت دنوں سے لوح محفوظ کی اس طرح سطر کو دیکھ رہا ہوں، مگر میں نے تو کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جس کے لیے ہوگا ہمیں تمہیں اس سے کیا غرض، جس کے لیے ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھیے لاغرضی کی بنا پڑتی ہے، پہلے غرور کی ابتدا ہوئی، پھر لاغرضی کی، یعنی لاغرضی۔ اچھا آگے چلیے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجئے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں عزازیل سے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ چنانچہ عزازیل نے دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امنہم، یعنی خداوند تو انہیں اس بلا سے معمول رکھ۔ یہاں پر فرشتوں کے لیے تو اس نے دعا کی، لیکن اپنے لیے اس نے کوئی دعا نہیں کی۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا میں عزازیل نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، خواہ بھول گیا ہو یا خواہ عمدہ عمدن اپنا نام نہیں لیا ہو۔
کیونکہ اسے اپنے عبادت پر ناز ہو گیا تھا اور گمراہی کا تصور بھی اس کے دل میں نہ تھا، چنانچہ دوسروں کے لیے دعا کی اور اپنے لیے اس عزازیل ابلیس نے دعا نہیں کی۔ اسی لیے ایک شاعر لکھتا ہے، عالم و عابد ذرا یہ سن رکھیں، مسئلہ نازک ہے یہ اس کو سنیں، دوسرے کے حق میں کرتے ہیں دعا، آپ خود پہنچے ہوئے ہیں ایسے کیا، جن کو دعویٰ ہے دعا گوئی کا آج، ٹھیک ہوگا اس روایت سے مزاج۔ اب ایک تنبیہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو، عزازیل نے بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی اور اسے اپنا مقرب بنایا ہیں، اور زمین و آسمان و جنت کی خلافت اسے مرحمت کی، پس وہ ہمارے ایک حکم کی مخالفت کرے گا جس کے سبب وہ ہمارا ملعون مردود بنے گا۔ عزازیل نے جب یہ دیکھا اسی وقت سجدے میں گرا اور پورے 1000 برس تک اپنی زبان سے اس ملعون پر لعنت کرتا رہا۔ یہ عزازیل خود اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اس نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جلی حرفوں میں لکھی ہوئی دیکھی، جسے دیکھتے ہی خداوندی میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، صرف ایک حکم نہیں، ایک حکم میں وہ ہماری نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ فرماتا ہے، جس کے بدلے اسے ہم ذلیل و خوار کریں گے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اب عزازیل نے عرض کیا کہ اے رب العالمین، اسے مجھے بھی ایک نظر دکھایا جائے کہ وہ کون ہے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں، یعنی شیطان کہتا ہے، یہ عزازیل کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ عزازیل بلا شک و بلا شبہ عنقریب تم خود اسے دیکھ لو گے۔ یہ سن کر عزازیل نے تمام درود و وظائف موقوف کر دیے اور اپنی زبان پر صرف یہ وظیفہ جاری کیا، لعن اللہ علی ابلیس، یعنی اللہ ابلیس پر لعنت کرے۔ اسی لیے ایک شاعر ایک نظم لکھتا ہے، دوستو اللہ سے ڈرتے رہو، دوستو اللہ سے ڈرتے رہو، نیکیوں پر اپنی مت غرہ کرو، خود پسندی ہے خدا کو ناپسند، پڑتی ہے اکثر یہ نیکیوں پر کمن۔ بے شک مولوی ہوتے ہیں نازا علم پر اور صوفی رہتے ہیں سب سے ادھر، حاجی اپنے حج کے ہیں مدح سراں، قاری اپنی قراتوں پر ہے مر مٹا، اور مخیر کا تو کچھ کہنا نہیں، مول لی اس نے یہ سب دنیا دیں، خاص کر اس سب کو ڈرنا چاہیے، فخر نیکی پر نہ کرنا چاہیے، دیکھنا ابلیس کیسا نیک تھا، یعنی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیسا نیک انسان تھا ابلیس، عزازیل شیطان، لیکن فخر سے آخر پھر اس کا کیا بنا۔ یعنی ان باتوں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گھمنڈ جو ہے، غرور جو ہے، وہ کسی کا اللہ نے باقی نہیں رکھا ہے۔ بہت بڑا زاہد تھا، عابد تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی عزازیل شیطان ابلیس کے اندر، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا، بس تھوڑی سی نافرمانی کے سبب اللہ رب العزت نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ دوستو بس یہ شیطان ابلیس عزازیل کے تعلق سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کو شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں۔ بس انشاءاللہ اب یہاں سے جو ہے اب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی تیاری، یعنی زمین کی طرف فرشتوں کو بھیجا جائے گا مٹی لینے کے لیے۔ چلیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔